بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کی بہت بڑی نعمت، دنیا کا سارا خزانہ ایک طرف اور مسلمان ہونا ایک طرف. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، مسلمان بنایا. احساس بہت بڑی چیز ہے. اسی احساس کو زندہ رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. سب سے پہلے جو چیز مرتی ہے وہ احساس مرتا ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں نے قرآن کو یاد کیا ہے وہ قرآن کو بار بار پڑھیں، اس کو زیادہ گیپ نہ دیں. لِأَنَّهُ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ، اس لیے کہ ایک اونٹ جب لگام چھوڑ دیں اس کی، جو جتنی تیزی سے وہ بھٹک جاتا ہے، اس سے زیادہ قرآن جو آپ نے یاد کر کے رکھا ہے وہ آپ کے ذہن سے بھٹک جائے گا، نکل جائے گا، آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ہم لوگ تو خالی تقدس کے قائل ہیں نا، بھائی قرآن کی برکت ہے، بس قرآن ایک بار یاد کر لو تو قرآن جو ہے وہ قرآن ہی اپنا کمال دکھائے گا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم واٹس ایپ فیس بک میں لگے رہیں. تو یہ جو احساس ہے انسان کا، اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہر وقت محنت کی ضرورت ہے. اور سب سے جلدی جو مرتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ احساس. یہ دنیا میں اقتدار کا مسئلہ، باطل کا مسئلہ، کفر کا مسئلہ، اخلاق کی خرابی کا مسئلہ، چوری، جتنی بھی بد اخلاقی ہے وہ سب کیا ہے؟ احساس مرنے کی بات ہے. اگر احساس زندہ ہو، ایک انسان کا احساس مر جائے جھوٹ بولے گا. وہ احساس زندہ ہے تو بھوک مرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایکشن میں کیا ہے؟ صرف احساس ہے. آپ کو ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ یار مر جائیں گے لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے. ایک احساس ہی تو ہے جو ہم سے یہ کام کرواتا ہے. وہ احساس زندہ کیسے رہے گا؟ اس احساس کو مارنے کے لیے شیطان کے ساتھ، شیطان کے حربے، شیطان کے کیا کہتے ہیں کہ چوچلے، شیطان کے داؤ، شیطان کی چال ہر وقت ہمارے ساتھ ہم پر محنت کرتی ہے. ہر وقت. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سال میں ایک بار سیرت النبی کا جلسہ دیکھ کر سن لو، ہو جائے گا، کافی ہے. آپ نے دو چار بار تقریر سن لی نا، کافی ہے. لیکن شیطان نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے ایک مرتبہ آدم کو گمراہ کر کے جنت سے باہر نکال دیا، اب چلو جا کے سو جاتے ہیں. وہ تو خواب تک میں ہم سوئے ہوں تب بھی نہیں چھوڑتا ہمیں. ہم سوئے ہوئے ہیں. حدیث میں ہے کہ سوئی ہوئی حالت میں انسان کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے. تکلیف سنا تو اردو والی تکلیف نہیں، یعنی اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے، کوئی کسی چیز کا مکلف نہیں ہے. اگر ایک بندہ سویا ہوا ہے، اس حالت میں اگر نماز چھوٹ گئی، اس کا اپنا دخل نہیں ہے. ایک بندہ ظہر کے بعد سویا، اتفاق سے نیند کی حالت میں وہ سویا رہ گیا، مغرب آ گئی. اب مغرب آ گئی تو نماز کے چھوٹنے کا اس کو گناہ نہیں ہوگا کہ اس نے نماز چھوڑ دی، اس کا گناہ نہیں ہوگا. نماز کا وقت نکل گیا، اس کے قضا ہونے کا گناہ اس پر نہیں ہوگا. اس کا کام کیا ہوگا کہ وہ آئے اور سب سے پہلے جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے وہ نماز پڑھے. جیسے ہی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز پڑھے. تو جیسے ہی آنکھ کھلے تو ادھر تیز ہوتی ہے، ادھر بڑھ جاتی ہے. جیسے ہی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز پڑھے. کیوں؟ نیند کی حالت میں انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے. لیکن شیطان نیند میں بھی ہمارے ساتھ، خواب میں دیکھیں گندے خواب. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرؤیا صالحہ من اللہ، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، والحلم من الشیطان، اور ڈراؤنے خواب، ناپسندیدہ خواب، جو خواب اچھے نہیں لگتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. تو شیطان تو نیند میں بھی اپنا کام نہیں چھوڑتا. یعنی آپ سو رہے ہیں، وہ جگا ہوا ہے، اور ہم جگ کے بھی سوچتے ہیں ارے
فلاں مولانا صاحب کی یوٹیوب پہ تقریر سن لیں گے. یہ یوٹیوب پر تقریر والا جو سسٹم ہے نا, سچ پوچھیے مجھے بالکل اس سے اتفاق نہیں ہے. یہ شیطانی, میں کہتا ہوں, لوگ کیا جملے کہتے ہیں, ارے مولانا اس سے فائدہ ہوتا ہے, لوگ سنیں گے, دور دور تک اس کا فائدہ پوری دنیا میں پھیلے گا. وہ ساری دنیا میں فائدہ پہنچانے کی نیت کے ساتھ ساتھ دوسرا خطرہ ساتھ میں یہ لگ جاتا ہے کہ ہم ساری دنیا میں مشہور ہوں گے. یہ بھی ایک خطرہ ہوتا ہے نا, اس خطرے کو کون ہٹا لے گا. یہ بھی تو خطرہ لگ جاتا ہے کہ میرے دل میں یہ نیت آ جاتی ہے نا, ارے میرے تو اتنے فالوورس ہیں, مجھے پوری دنیا میں لوگ سنیں گے. تو بہرحال یہ مجلسیں جو ہیں نا یہ زندہ کرتی ہیں. احساس زندہ ہونا بہت ضروری ہے. صحیح احساس سے آپ نے نماز پڑھی 4 رکعت, وہ 4 رکعت آپ کے لیے بہت اونچا درجہ تک پہنچا سکتی ہے آپ. اور ایسے پڑھتے رہے پوری زندگی نماز روٹین کے اعتبار سے, تو اس نماز کے پڑھنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں. تو یہ نماز ہماری اچھی کیسے ہوتی ہے؟ وہی احساس ہے اندر کا, بندگی کا احساس جسے ہم شعور کہتے ہیں, بندگی کا احساس, خدا کی بڑائی کا احساس, آخرت کی کامیابی کا احساس. تو یہ جو ہم آپ سب بیٹھتے ہیں, اس بیٹھنے کا سب سے بڑا مقصد ہے, جبکہ یہ کم ہے, ہفتے میں بھی اگر ایک پابندی سے ہم بیٹھتے ہیں تو ایکچولی یہ بھی اٹ از ناٹ مچ انف, یہ بھی کافی نہیں ہے. اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑی آفت ہوتی ہے. ذرا سی بات پر سب سے پہلے جو ہمارے شیڈیول میں سب سے پہلے جو کراس جس پر آتا ہے, سب سے پہلے جس چیز کو ہم سب سے پہلے اپنے شیڈیول سے باہر کرتے ہیں, اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے دین سیکھنا. سب سے پہلا اٹیک اسی پر ہوتا ہے. بچے کا ایگزام ہے, درس میں نہیں جانا ہے, فلاں کام ہے, درس میں نہیں جانا ہے, فلاں ذرا سا پرچیزنگ ہے, نہیں جانا ہے, چھٹی ہے, درس میں نہیں جانا ہے, ذرا سی میٹنگ میں تھوڑا سا لیٹ ہونے والا ہے, آج درس میں نہیں جائیں گے. یعنی اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے. تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ کو کیا پڑھی ہے؟ اللہ کو کوئی نہیں پڑھی ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جب تک آپ اپنے آپ میں آپ کے اندر طلب نہ ہوگی تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ان اللہ لہو الغنی الحمید. اللہ بالکل غنی ہے. اللہ تو کا فضل احسان ہے کہ اللہ ہم پر اتنی توجہ دیتا ہے, توفیق کے بارش کرتا ہے, اور اللہ ہمارے دل کو مائل کرتا ہے. بہت کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو ابھی آج تو ہم انشاءاللہ سب سے پہلے تو اس کو بار بار ہمیں یہ بات کہنے کی اس لیے ضرورت پڑ رہی ہے کہ اس کی پابندی کو ذرا ضروری سمجھیں. سب سے بڑا مسئلہ, چونکہ میں 25 سال تو نہیں, 25 سال تقریباً 23 سال تو ہو ہی گئے لگاتار اسی آپ کے خطے میں یہ کرتے ہوئے, تو جو تجربہ ہے وہ بتا رہے ہیں. ابھی ہماری گفتگو ہم آج ایک سیشن ہمارا سیرت کا ہے, ایک سیشن تفسیر کا ہے, تو آج سیشن سیرت والا ہے. اس میں 2 مرتبہ پچھلے 2 پروگرام مطلب 2 مجلسیں ہوئی ہیں الگ الگ. تو اس میں نماز کے جمع کرنے پر سوال آیا, شاید جواب پر کسی کو اطمینان نہ ہوا ہو. پھر دوبارہ ایک ساتھی نے دوبارہ پوچھا, کوئی ساتھی شاید تھے یا نہیں تھے. تو یہ تھیلی تھوڑا وزن رکھا ہے. ہاں نہیں, یہ ہٹا دیں اس کو, 1-2 دے دیں گے, 1-2 بوٹل دے دیں. تو پہلے بھی ہم نے کہا ہمیں ایک ہماری تربیت ہوئی ہے انڈیا کی, چونکہ اکثر لوگ ہندوستان کے ہیں یا پاکستان بنگلہ دیش کے ہوں گے, سب جگہ ایک ہی صورتحال ہے. ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے, ایک خاص مسلک کے کلائمیٹ سے ہم نکلے ہوئے ہیں.
تو اس کے ہٹ کے کچھ بھی ہمیں اگر ملتا ہے یا سنتے ہیں تو ہم گھبراہٹ میں آ جاتے ہیں کہ کہیں ہم کافر نہ ہو جائیں. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہم کو سارے لوگوں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ چاروں مسلک حق پر ہیں، وہ کہتے ہیں نا یہ. تو جب چاروں امام برحق ہیں تو اگر کوئی عمل ہمارا دوسرے امام کے مطابق ہو گیا تو اس میں ہمارے لیے گمراہی کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ پھر یہ جھوٹ مت بولیے، چاروں امام برحق ہے، وہ جھوٹ مت بولیے. یہ ہمارے یہاں مسلک کے ساتھ چپک کے رہنے کی ایسی بری عادت اور ٹریننگ دی گئی ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، ٹینشن ہوتی ہے. اس لیے ہم نے پرانے لوگ خاص طور سے جو اس طرح کی باتیں، کچھ پرانے لوگ جو 40-50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، اگر وہ یہ باتیں سنتے ہیں تو انہیں بڑا خراب لگتا ہے. تو میں ان سے ایک ہی بات پوچھتا ہوں، پھر آپ یہ بات جھوٹ بول رہے ہیں. پھر آپ یہ جو کہتے ہیں چاروں امام برحق ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. آپ برحق ہونے کا مطلب ہے اس پر بھی عمل کریں گے چلے گا، اس پہ بھی چلے گا، اس پہ بھی چلے گا. ہم اپنے اعتبار سے ہر چیز چوائس نہیں کریں، یہ ہمیں علم کی کمی کی وجہ سے ہم کسی ایک کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی دوسرا عمل کہیں ہو رہا ہے تو وہ غلط کیسے ہو گیا؟ پھر اپنے منہ سے کیوں جھوٹ بول رہے ہو کہ چاروں امام برحق ہیں؟ جب برحق ہے تو وہ بھی حق پر ہے، دوسرا امام جو کر رہا ہے وہ بھی حق پر ہے، وہ تیسرا امام کر رہے ہیں وہ بھی جو حق پر ہے، چوتھے امام کر رہے ہیں وہ بھی حق، چوتھے امام کے ماننے والے وہ بھی حق پر ہیں. قصہ ختم. ایک بات سب سے پہلے ذہن سے یہ نکالنا ہے کہ ہمارے ساتھ جو اپنے مسلک کے بارے میں جو ہمارے ہاں تعصب والی صورتحال ہے کہ اب اپنے علاوہ دوسرے کو ہم کو حق مانتے ہوئے بڑی پریشانی ہوتی ہے. یہ ہماری بیماری ہے، راشن والی. میں اپنے ہندوستان پاکستان کے لیے ایک ورڈ بولتا ہوں، راشن کلچر کے لوگ ہیں ہم لوگ، کہ اپنی پڑی ہوتی ہے. خالی راشن لینے کے ٹائم کس کی پڑی ہوتی ہے؟ اپنی. جلدی سے مل جائے اور زیادہ ملے. دو بات، جلدی سے مل جائے اور زیادہ ملے. یعنی ایک ہیں تو 4 ممبر ہیں تو 5 ممبر بتا دیں گے، 6 بتا دیں گے. جس کا ریگولر چل رہا تھا وہ کسی وجہ سے وہ دوسری جگہ لے رہا ہے تو اس کا بھی لینے کی کوشش کریں گے. یہی ہمارا کلچر ہے ادھر والا. وہ شروع سے ایک لمبی مدت لوگ اس میں گزارے. وہی حال ہمارا دین کے معاملے میں بھی ہے کہ ہمارا امام. میں نے اس پر نماز روزے کے مسائل میں نے شروع میں بہت بتائے. تو رکوع سجدے میں بہت تسبیحات ہیں حدیث میں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. ایسے اذکار ہیں کئی، کوئی بھی پڑھے. تو ایک صاحب مجھ سے آ کے پوچھ رہے ہیں مولانا ہم حنفی لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اب اس میں اس مولوی کے اوپر غصہ آئے گا کہ نہیں جن لوگوں نے یہ سکھایا ہے سماج میں. یعنی ہم نبی کے دین پر ہیں یا امام کے دین پر ہیں؟ یہ جو مسلک ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ائمت ہے، یہ بڑے بڑے علماء ہیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو مسائل ہیں، ان کے اوپر محنت کی اور وہ جمع ہو گئے، ریکارڈ ہو گئے. تو ہمیں محنت کرنی نہیں پڑ رہی ہے تو اس میں سے ہم کلیکٹ کر کے اس پر عمل کرتے ہیں. عموماً ایک امام پر چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر دوسرا مسلک کسی دوسرے امام کے مسلک پر ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب نبی کا طریقہ ہے. اگر کسی دوسرے مسلک کو بارے میں آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی خیال آیا کہ وہ غلط ہے تو آپ نبی کو غلط کہہ رہے ہیں. کبھی سوچا بھی ہے؟ نبی کو غلط کہہ رہے ہیں. کیونکہ وہ طریقہ کس کا ہے؟ نبی کا ہے. اگر زور سے آمین کہنے والے کا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو وہ نبی کی حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے. اگر کوئی رفع یدین کرنے والے کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ نبی کے طریقے کا مذاق اڑاتا ہے. اگر کوئی رفع یدین نہیں کرنے والے کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ بھی نبی کے طریقے کا مذاق اڑاتا ہے، کیونکہ سارے طریقے مسلک نبی کے طریقے سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، یہ میں بار بار میری بات یہ آئے گی جو کہ یہ ذہن بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے. اس روشنی میں آپ سمجھیں ہمارے یہاں بہت سارے عمل کی عادت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ یہ بتائیے، ہندوستان میں جب تھے یہاں کے کلچر سے بہت زیادہ فیملیئر نہیں تھے، یہاں اتنا آنا جانا نہیں رہا. ایمانداری سے بتائیے ہم نے اپنے خود کو یا اپنے علاقے کے لوگوں کو تحیۃ المسجد پڑھتے ہوئے کتنا دیکھا ہے؟ جب تک ایمان میں نہیں آئے تھے اپنے ملکوں میں بہت بڑی باتیں کرتے ہیں نا، جیسے لگ رہا ہے کہ شافعی والے کہتے ہیں کہ شافعی نبی ہے، حنفی والے کہتے ہیں حنفی امام ابو حنیفہ نبی تھے. ایسا ہمارا مزاج بنا ہوا ہے. ہمارے یہاں تو زیادہ یہی 3 لوگ ہیں، شافعی ہیں یا حنفی ہیں یا اہل حدیث حضرات ہیں. یہاں ہم 5ویں امام کے ساتھ راستہ پڑتا ہے. تو ہمیں ایسا لگتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ کتنے مرتبہ یاد ہے جب یہاں نہیں آئے تھے انڈیا میں تحیۃ المسجد پڑھنا کس کو کتنی مرتبہ یاد ہے؟
اور 15ویں شعبان سب کو یاد ہے برابر. 15ویں شعبان کو ثابت کرنا مشکل ترین کام ہے, اس کو حدیث سے ثابت کرنا مشکل ترین کام ہے. وہ آپ جب 15 شعبان, جب تک تھوڑے دن 4-6 مہینہ جانے دیجیے, پھر اس کی حقیقت پہ بات ہوگی. جو چیز بالکل کمزور حدیثوں سے ثابت ہے, بلکہ بعض علماء اس کا انکار کرتے ہیں, اس کا اہتمام ہمارے یہاں ہمارے کلچر کی وجہ سے رائج ہے تو ہمیں خراب نہیں لگ رہا ہے. تحیت المسجد, جس کا اہتمام نبی اس حد تک کر رہا ہے کہ ابھی مدینے نہیں گیا ہے, معراج پہ جا رہا ہے, مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز پڑھی. اکثر علماء کا کہنا ہے کہ وہ 2 رکعت کیا تھی, نماز کا کوئی فرض نماز کا وقت تو تھا نہیں, تو علماء کہتے ہیں وہ 2 رکعت تحیت المسجد تھی. آپ جاتے تھے کسی بھی مسجد میں گئے, تحیت المسجد پڑھتے تھے آپ. ہمارے یہاں ہم نے کتنی پڑھی؟ تو یہ مسلک کے جھگڑے سے نکل کے دین سیکھیے. مسلک کو غلط مت کہیے, کسی کو برا مت کہیے. جو مسئلہ سامنے آئے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے نبی کے طریقے کی روشنی. ہرگز مسلک چھوڑنے کی کسی کو دعوت نہیں دی جا رہی ہے. اب جمع بین الصلاتین حنابلہ کے ہاں ہے, مالکیہ امام مالک کے ہاں ہے, امام شافعی کے ہاں ہے, بازیہ کے ہاں بھی ہے. ہمارے احناف کے ہاں کچھ کنڈیشن کے ساتھ اس کو جائز کہتے ہیں. 2 نمازوں کو جمع کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, ٹھیک ہے. حجۃ الوداع میں حج میں, حجۃ الوداع تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو کہتے ہیں ہم, عام حج میں عرفہ میں یوم عرفات کے میدان میں کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ ظہر اثر ساتھ میں پڑھتے ہیں. کب پڑھتے ہیں؟ ظہر کے ٹائم اثر پڑھتے ہیں, 2 نماز ساتھ پڑھتے ہیں. اور مزدلفہ میں جا کے کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ عشاء کے ٹائم مغرب پڑھتے ہیں. ادھر پہلے پڑھی, ادھر بعد میں پڑھی. بعض علماء کہتے ہیں, ہمارے حناف تعویل کرتے ہیں کہ وہ حج کے ساتھ خاص ہے. یہ ایک بات ہے بولنے کی, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر, جیسے کہ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, 2 نمازیں ساتھ میں پڑھتے تھے. آپ نے سفر میں 2 نماز ساتھ پڑھی, آپ نے مدینے میں بھی 2 نماز بغیر عذر کے 1 مرتبہ ساتھ پڑھی. اب مسئلہ کیا ہے, غور سے سنیے. قصر میں آپشن نہیں ہے, قصر آپشن نہیں ہے, قصر آرڈر ہے. سمجھ میں آیا؟ سفر کی حالت میں 2 رکعت 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھنا یہ آپشن نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ آرڈر ہے. لیکن جمع کرنا آپشن ہے, رخصت جس کو کہتے ہیں, آسانی کے لیے. کیا مقصد؟ آپ کو ضرورت دل چاہے تو آپ پڑھیے. ایسا نہیں ہے کہ سفر میں اگر جمع نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی. سمجھ میں آیا؟ جمع رخصت ہے, آپ کو سہولت ہے. اگر آپ کی ضرورت یہ کہتی ہے کہ 2 نمازوں کو پہلے پڑھ لو, یعنی 1 نماز کو پہلے پڑھ لو, آپ کی ضرورت پر منحصر ہے. اگر آپ کی ضرورت یہ کہہ رہی ہے کہ 1 نماز کو لیٹ کر لو, اس نماز کو بعد میں پڑھیں گے, جیسے مغرب کو عشاء کے پڑھیں گے, یا ظہر کو عصر کے ٹائم پڑھیں گے, آپ کی ضرورت اس کا تقاضا کرتی ہے, تو اس کی شریعت اجازت دیتی ہے. یہ شریعت کی طرف سے آپشن ہے. اگر کسی کو کرنے کا دل نہیں کرتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں کہتی ہے شریعت کہ تم نے 2 نمازیں ساتھ میں کیوں نہیں پڑھی. آپ کے اوپر آپشن اور آرڈر, اس کو سمجھے. قصر آرڈر ہے اور جمع آپشن ہے. اگر کوئی کرتا ہے بلا تکلف کرے, اسے کوئی حرج نہیں, اس کے ثواب پہ کوئی کمی نہیں آنے والی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نماز جمع کرے گا تو اس کے گناہ پر اثر, اس کے نماز کا ثواب کم ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر کوئی نہیں کرتا, اکیلے پڑھتا ہے, تو وہ بھی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میرے کو ثواب زیادہ ملے گا. سمجھ گئے بات؟ اب حدیث میں ہے دوسری جگہ, اس کے حدیث میں لیس من البر, بعض سفر میں خاص طور سے غزوہ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا, بہت سارے لوگوں نے نہیں رکھا. تو بعض جو روزہ رکھنے والے تھے وہ ذرا سا تھوڑا سا اس فیلنگ میں آ گئے کہ ہم تھوڑا سپیریئر, ہم نے تھوڑا اچھا کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر, سفر میں روزے رکھنا فضیلت والی بات ہے, یہ مت سمجھنا. بلکہ ایک موقع پر تو آپ نے یہ دیکھا کہ بعض روزہ رکھنے والے لوگ نڈھال ہو گئے, اور جو روزے سے نہیں تھے انہوں نے بڑی خدمت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو بے روزہ لوگوں نے ساری نیکیاں کما لی. آئی بات سمجھ؟
میں جو نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اپنے دماغ سے اپنے ملکوں کی جو تربیت والی سختی ہے اس کو نکالیے، آپشن اینڈ آرڈر کو سمجھیے، شریعت کے آپشن کو آپشن سمجھیے، اور جو دوسرے مسالک میں اقوال و آراء ہیں اس پر عمل ہو تو کبھی بھی ہمارے دل میں کوئی کھٹاس نہیں آنی چاہیے۔ آئی بات سمجھ؟ یہ ہے دین کی اصل تربیت۔ ہم نے جو سختی والی بات سکھائی کہ 75% سے ہم کو الگ کر کے 25 میں ہم بلاک ہو گئے، نہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہیں تو واقعی برحق ہے۔ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے میں اگر کسی بھی وہ بندہ جو ایمان کے ارکان پر ایمان رکھتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، 7 چیزیں، جس کا اس پر ایمان ہے وہ مومن ہے۔ اسلام کی 5 باتوں کو ماننے والا، بنی الاسلام علی 5، شہادت لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ 5 اسلام اور ایمان کے دونوں کے ارکان پر جس کا بھی ایمان ہے، اس کی فروعیات میں کچھ بھی اختلاف ہو، اس کے پیچھے اگر نماز نہ پڑھنے کا کوئی فتویٰ دیتا ہے، خدا کی قسم وہ شیطان ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، کیوں؟ مجھے کسی کے وقار کو برقرار رکھنے سے زیادہ دین کی حمیت، دین کی روح ہمارے لیے زیادہ اصلی ہے۔ ہر وہ کام، چھوٹے چھوٹے مسائل، حدیث میں آتا ہے کہ 100 باتیں کفر کی ہوں، اگر ایک بات ایمان کی ہو تو ہم اس کے بارے میں مومن کہنے کا رائے قائم کریں گے۔ ہم دیکھیں کیسے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر اس کے پیچھے نماز مت پڑھو، اس کے پیچھے نماز مت پڑھو، ایسے دین کے وہ جا کے سمندر میں پھینکو جو آپس میں مسلمانوں کو نماز ہی میں، نماز کا عجیب بات فلسفہ سنیے آپ، نماز کے بیسک مقاصد میں کیا ہے؟ مسلمانوں کو جوڑنا۔ نماز جماعت کا، جو نماز کا نہیں، جماعت کا جو بیسک مقصد ہے وہ کیا ہے؟ آپس میں سارے لوگ اکٹھا، محلے کی بیس پہ 5 وقت میں جمع ہوتے ہیں، محلوں کے بیس پہ جمعہ میں اللہ جمع کرتا ہے، اسی لیے ہر محلے کی مسجد میں جمعے کی اجازت نہیں ہے، اور گاؤں کے، پورے گاؤں کے بیس پر اللہ کہاں جمع کرتا ہے؟ اس سے بڑھ کے اللہ پوری دنیا، یونیورسل لیول پر، ورلڈ لیول پر اللہ کہاں جمع کرتا ہے؟ انٹرنیشنل لیول پر حج میں۔ یہ اس اجتماع کے مصلحت کو کوئی بھی نقصان پہنچائے، چاہے وہ کتنا بڑا غوث اعظم ہو، وہ دین کا دشمن ہے، نبی کی تعلیم کا دشمن ہے، وہ سنت کا دشمن ہے، وہ کبھی بھی اس بات، وہ کبھی بھی دین کا خیر خواہ نہیں، نہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے، آپشن تھا، جس کو کرنا ہے کریں، جس کو نہیں کرنا ہے کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب ہم سیرت کی طرف پہنچتے ہیں۔ سیرت کا جو موضوع سیکھنے کا مقصد ہے، یاد رکھیے گا اس آیت کو ہمیشہ، ہم جو سیرت کا سیشن چلانے جا رہے ہیں اتفاق سے ربیع الاول کے بعد جا رہے ہیں، ہم اصلی سنی نہیں ہیں، صحیح ہے نا؟ اصلی سنی نہیں ہے، 2 نمبر سنی۔ اصلی سنی تو ربیع الاول میں جلسہ کرے گا، یہ 2 نمبر سنی ہے۔ بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے نہ کوئی مہینہ ہے، نہ کوئی ٹائم ہے، نہ کوئی وقت ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ تو ہمارا آپ کا رشتہ ایسا ہے کہ ایک لمحے کے لیے الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی میرا نبی کے ساتھ ایمان کا رشتہ اگر ٹوٹ گیا تو پھر تو میں کافر مروں گا۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے ہم کو اچھا لگتا ہے اور کیسے ہماری یہ غیرت گوارا کرتی ہے کہ ہم ربیع الاول کے جلسوں میں کود کود کے اور اچھل اچھل کے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، میں نے شاید پہلے بتایا تھا کہ میں نے ایک مضمون لکھا، بہت پڑھا گیا اس کو ابھی پچھلے مہینے میں، یوم پیدائش۔ میں نے اس پہ ربیع الاول کا ٹائٹل نہیں دیا، میں نے اس کو ٹائٹل دیا یوم پیدائش کا تصور تاریخ اور مذہب کے آئینے میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں نے اس دن بھی بتایا تھا شاید، یوم پیدائش کا کنسپٹ مکمل مشرکانہ ہے۔ برتھ ڈے کا کنسپٹ
سوسائٹی میں آیا ہی ہے خداؤں کے یوم پیدائش کے دن چڑھاووں کی رسم سے. اس کو ہمارے ہاں تو نہیں تھا, انگریز رائٹرز لوگوں نے اس کو لکھا ہے. برتھ ڈے کنسیپٹ فرام ویئر وی امپورٹیڈ اینڈ فرام ویئر اٹ کیم, کہاں سے آیا یہ؟ ہندی ریسورسز اینڈ انگلش ریسورسز دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی جو جڑ جا کے ملتی ہے وہ فرعون سے ملتی ہے. فرعون کسے کہتے ہیں؟ حاکم مصر کو. مصر میں فرعون کے یوم پیدائش یعنی اس کے پیدائش کے دن جشن منایا جاتا تھا, وہ عید کا دن تھا, اور چڑھاوے چڑھاتے تھے. وہاں سے یہ نکلا یونان. یونان میں مصر کے بعد جو مطلب فلسفی اور تھیولوجی اور نالج ایجوکیشن یہ سب چیزوں کا جو زور پیدا ہوا, جو اس کا جو ایک دور آیا وہ یونان تھا. اسی لیے یونانی فلسفہ جو ہے اسلام سے پہلے کا بہت بڑا فلسفہ سمجھا جاتا ہے, اس کا مطالعہ کرتے ہیں سب لوگ. تو یہ وہاں سے یہاں لوگوں نے بھی ایڈاپٹ کیا. یہ یہاں اس وقت تک صرف وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے, کوئی خاص چیز نہیں تھی. یونان میں جب آیا تو یونان میں اس کو انہوں نے ایک کام کیا کہ ان کی جو دیوی تھی آرٹیمس, چند کیا بولیں گے اس کو, چندا دیوی, چاندنی دیوی کہہ لیں, چندا دیوی کہہ لیں, وہ خوبصورت دیوی ہے جو چاند کے نام سے موسوم ہے اور وہ خوبصورت ہوتی ہے. تو وہ خوبصورتی اور روشنی کے لیے مشہور ہے. تو اس کے پیدائش کے دن یہ لوگ یوم پیدائش منانے لگے. وہاں فرعون تھا, یہاں کون ہو گیا؟ آرٹیمس. اب یہاں جناب انہوں نے ایک کام جس میں بڑھایا, کیک. کیک کہاں سے آیا ہے؟ یہ ان لوگوں نے لکھا ہے, انگلش اور ہندی ریسورسز میں لکھا ہوا ہے. کیک بنایا. اچھا, کیک کو انہوں نے گول رکھا. کیوں گول رکھا؟ چاند کی وجہ سے. اب کچھ دن تک یہ صرف کیک پر چلا. بعد میں خیال آیا کہ یار یہ جو دیوی ہے یہ تو روشنی کی دیوی ہے, خوبصورتی کی دیوی ہے, تو یہ کیک اندھیرا ہے, تو اس میں کینڈل لگاؤ. آپ اندازہ لگائیے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے یہ ترتیب چل رہی تھی کیک کے اوپر کینڈل کی, جو اس وقت سے چلتا ہوا آ رہا ہے. ہم دنیا کتنی اندھی ہے, کتنی جنگلی ہے, کتنی ان پڑھ ہے کہ کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس کیک کا ہماری یوم پیدائش سے کیا لینا دینا ہے. وہ بھی دیوی کے نام پہ, پبلک میں نہیں ہوتا تھا, وہ صرف دیوی کے نام پر ہوتا, اسی دن ہوتا تھا. پھر یہ بڑھتے بڑھتے ان کے یہاں تو رہا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت دنوں تک گیپ ہے. یہ لوگ عیسائی تعلیم کو بھول گئے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو, یہ سب وغیرہ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نبی مطلب جو شریعت تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. 300-350 سال کے بعد قسطنطین جو حاکم تھا, اس سے پہلے کیتھولک والوں نے ذرا سا اس پر ان کو بہت جوش چڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی ہمارے نبی کے جیسس کے یوم پیدائش پر کچھ ہونا چاہیے. تو انہوں نے اس دن فنکشن کرنا شروع کیا. فنکشن کرتے کرتے بعد میں انہوں نے اس کو مذہبی چھٹی بنا دی. پھر قسطنطین کے آنے کے بعد 530 میں 350 میں 350 سال کے بعد اس نے اس کو گورنمنٹ آفیشیل ہالیڈے ڈکلیئر کیا. اس دن سے یہ یوم پیدائش کا کنسیپٹ ادھر بھی جڑ گیا. یہاں بھی جڑا تو کیا, عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کیا مانتے ہیں؟ 3 خداؤں میں سے ایک خدا. ٹھیک ہے نا, ٹرینیٹی ہے یہ نا, 3 خداؤں میں سے ایک خدا عیسیٰ علیہ السلام. یہاں بھی خدا کے ساتھ کنسیپٹ جڑ گیا. کس کا؟ یوم پیدائش کا. اب نیچے آئیے آپ. رام نومی کیا ہے؟ رام کا جنم دن. جنم اشٹمی کیا ہے؟ کرشن کا یوم پیدائش. گرو نانک جینتی کیا ہے؟ گرو نانک کا یوم پیدائش. بدھ پورنیما یہ کیا ہے؟ گوتم بدھ کے یوم پیدائش. جتنے بڑے بڑے معبودان باطل ہیں جن کو خدا بنا کے رکھا ہے, ان سب کا یوم پیدائش منا کے اگر مسلمان اپنے نبی کا یوم پیدائش منائے تو اس قوم سے بڑا بغیرت قوم کون ہوگی؟
جس نبی نے شرک اور بدعت اور خرافات کو دھو کے رکھ دیا، اسی نبی پر اسی بدعت کو پیچ کر دیا۔ بہرحال تو ہم جو سننے جا رہے ہیں سیرت، یہ سیرت کون سی ہے؟ یہ سنی والی نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والی ہے۔ دعا یہ کریں کہ صحابہ کے طریقے اور صحابہ کی جو زندگی گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جیسے تیار کیا، اللہ ہمیں وہ والا کنسپٹ اور وہ تربیت ہمیں عطا فرمائے۔ وہ موجود ہے، وہ آج بھی پاسبل ہے۔ صحابی بننا پاسبل نہیں ہے، لیکن صحابہ کی طرح زندگی گزارنا آج بھی پاسبل ہے۔ یہ اس دین کا کمال ہے۔ کیوں؟ جو بیس ہے، جو ہمارا میٹیریل کا بیس ہے، وہ ایز اٹ از آج بھی موجود ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے ساتھ اور فضل کا معاملہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارا 10% بھی اگر اس زمانے کے لوگ عمل کریں گے تو تمہارے برابر ہوں گے، لیکن صحابہ والا عمل یا یوٹیوب والا، فیس بک والا، معراج کی رات والا، عید میلاد النبی والا، محرم والا، یہ سب نہیں۔ اب تو کوئی پوچھتا ہے ربیع الاول میں درود پڑھنا ہے، مولانا اس مہینے میں زیادہ درود پڑھنی چاہیے، بتائیں کبھی سوچا بھی نہیں؟ لوگ اصل میں اس پر غور نہیں کرتے کہ کتنی خطرناک بات ہے کہ دماغ میں یہ خیال ابھی آئے کہ ربیع الاول میں نبی کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر سے بڑھ کر کوئی بھی خیال آئے، خطرناک بات ہے۔ ایک تو لا علمی ہے۔ اب یہ ہمارے جلسوں کی وجہ سے خیال آ رہا ہے نا کہ مولانا 11 ربیع الاول کو روزہ رکھنا ہے، آج کی رات عبادت کیا کرنی ہے۔ یہ تو سوالات ہمارے پاس بہت آتے تھے، اب نہیں آ رہے ہیں، تو ڈانٹ کے لوگوں کو ایسا جواب دیا ہے کہ اب سوال نہیں آتے۔ معراج کی رات میں عبادت کون سی کرنی ہے؟ معراج کے دن کا روزہ، 12 ربیع الاول کے دن عبادت، ربیع الاول کے مہینے میں درود اور فلاں فلاں، جس کا خواب و خیال بھی صحابہ کو نہیں تھا۔ ایک صحابی کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کرنے کا کوئی کام۔ ہم اصل میں کرتے آئے ہیں نا، تو ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ ہمارے خلاف مولانا کیوں بول رہے ہیں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیشہ اس بات پر خیال رکھیے کہ جو بولا جا رہا ہے ہم اس کو سوچیں گے، اس پہ غور کریں گے۔ کبھی بھی یاد رکھیے، بات ادھر سے ادھر ہو جائے گی۔ صرف غور کرنے پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں سیرت کا ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا معاملہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو بھیجا۔ پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاور کی تلاش میں طائف گئے تھے۔ طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے نہیں گئے تھے، کس لیے گئے تھے؟ پاور کی تلاش میں گئے تھے۔ جب نہیں ملا واپس آ گیا، کیونکہ مکے کے بعد 2 ہی بڑے شہر تھے، ایک طائف، دوسرا مدینہ، پھر اور دوسرے دور دور تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے اللہ کی طرف سے رہنمائی نہیں ملی تھی کہ آپ کو کہاں کا اقتدار ملنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں جانے لگے، تو جب باتیں کی الگ الگ قبیلے سے، تو الگ الگ قبیلے والوں نے، بہت کچھ قبیلے والوں نے بڑی گستاخی سے بات کی۔ مدینے والوں کے پاس جب گئے تو یہ لوگ یہود ان کو ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک نبی آخر زمانے میں آنے والا ہے اور اس کو اللہ غلبہ دے گا، وہ نبی آئے گا تو پھر ہم تم کو بتائیں گے۔ ان کو دھمکی دیتے تھے، کس کو؟ مدینے کے کافروں کو، یعنی جو انصار ہیں بعد میں، پہلے وہ مدینے والے تھے، اصل وہاں 2 لوگ آباد تھے، یہود آباد تھے اور مدینے کے جو عرب آباد تھے۔ تو ان کو دھمکی دیتے تھے عربوں کو۔ اوس و خزرج 2 بڑے قبیلے تھے۔ تو انہوں کے دماغ میں فوراً کلک ہوا، یار یہ وہی نبی تو نہیں ہے جس کی دھمکی ہم کو یہود دیتے ہیں۔ ایک کام کرو، قبل اس کے کہ وہ ان کو مطلب اپنے ہاں جگہ دیں یا ایکسیپٹ کریں یا ان کے ساتھ جڑیں، ہم لوگ پہل کر لیتے ہیں۔ بس انہوں نے سمجھا، ارے واہ، تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے؟ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تعلیم یہ ہے، اللہ کی عبادت اور جنت، بولا یہ سب کریں گے تو ہم کو ملے گا کیا؟ آپ یقین کیجئے ان 6 لوگوں کو کیا رتبہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شروع میں ایمان لائے مکے والے سابقین مہاجرین، ان 6 کا کیا رتبہ ہوگا آپ بتائیے؟ سابقین انصار تھے یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ فوراً قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے، حضرت عباس بھی ساتھ میں تھے، تو انہوں نے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اور بیعت کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں مدینہ اور ہم وہاں اس بات کو ذکر کریں گے۔
انہوں نے بات کی چیز ذکر کی ہے. کچھ لوگ اور بھی بڑھے اس میں, وہ 12 ہو گئے. اگلے سال حج میں انہوں نے کہا ہم پھر اگلے سال حج میں آئیں گے, پھر ہم ملیں گے. اگلے سال حج میں آئے تو 12 لوگ ہو گئے. 12 لوگ جب ہو گئے تو 12 لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں تو اس چیز کو لوگ قبول کر رہے ہیں اور اس طرف لوگ بڑھ رہے ہیں, تو ایک کام کیجئے, ہمارے پاس آپ ایک معلم بھیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ مصعب ابن عمیر کو. وہ 6 12 کو لے کر آئے, یہ 12 مصعب ابن عمیر کو لے کے گئے. اب مصعب ابن عمیر نے سال بھر محنت کی تو پورے مدینے میں لم یبقى دار من دور المدینہ الا دخل فیہا اسلام, کوئی گھر نہیں بچا جس میں اسلام داخل نہ ہوا. 1 سال حضرت مصعب ابن عمیر جب گئے تو بہت سارے نئے نئے پرانے. سب سے زیادہ پرابلم کس کو ہوتی ہے معلوم؟ سب سے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں نا, ادھر ٹینشن زیادہ ہوتی ہے. جیسے میں نے ابھی کہا نا مسلک کے معاملے میں, ارے پوری زندگی ہم ایسے سوچتے آئے ہیں یہ مولانا کیا نئی بات کر رہا ہے. نہیں, سوچنے کی عادت ہونی چاہیے. میں سوچنے کی بات پر ایک قصہ سنا رہا ہوں. تو اسید ابن حذیر, حضرت مصعب ابن عمیر تعلیم دیتے تھے تو بہت لوگ مسلمان ہوئے, قرآن پڑھاتے تھے, قاری تھے. قاری سے مراد قرآن جانتے تھے. آج کل والا قاری نہیں, یاد رکھیے, سیرت کے زمانے میں جب بھی قاری کا ذکر ہو تو وہ آج والا قاری نہیں ہے. آج والا قاری بالکل خالی کھڑا ہوتا ہے. آج والا قاری اسلام میں وہ قاری کی جو فضیلت اسلام میں ہے وہ قرآن سمجھنے اور قرآن کو سمجھ بوجھ کر اس کے احکام کو جاننے والا قاری مراد ہوتا ہے. یہ خالی قرات کے الفاظ کو دہرا کے جو لوگ جب جو ایک پریکٹس حاصل کر لیتے ہیں اس کو ضرور قرآن کی نسبت سے فضیلت حاصل ہے, لیکن وہ جو فضیلت حافظ اور قاری کی ہیں وہ ہیں جو قرآن کو سمجھ اور اس کے احکام کو جان کر. اس کا ہمارے یہاں بہت غلط کنسیپٹ ہے کہ ہر حافظ کو جس کو قرآن کے ایک لفظ کا ترجمہ نہیں معلوم ہوتا ہے اس کی فضیلت کو یہاں فٹ کر دیتے ہیں. یہ ایک دم غلط فہمی ہے ہمارے ملکوں میں. تو حضرت مصعب بن عمیر, تو ایک قبیلہ تھا بنو عبد الاشہل, اس کے سردار تھے سعد ابن معاذ. 2 سعد بڑی عجیب شخصیت تھے اس میں مدینے میں, سعد ابن عبادہ, سعد ابن معاذ. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا نام ہوتا ہے سعدین. سعدین جب کوئی لکھے نام نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ 2 سعد. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کسی کا نام ہوتا ہے عمرین. عمرین نام ہوتا ہے جس کو آپ لوگ عمرین کہتے ہیں, ایکچولی وہ عمرین ہے. عمرین کا مطلب عمر ابن خطاب اور عمر ابن عبدالعزیز. تو اسی طرح سعدین سے مراد ہوتا ہے سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ. بڑے عجیب واقعات ہیں ان کے. آپ مطلب سیرت سنتے جائیے تو کتنے زمانے بعد وہ آئے گا, وہ تو جب مدینے میں داخل ہوں گے تب سنیے گا. بہرحال تو اتفاق سے وہ ٹینشن میں آئے. میں نے کہا یار یہ ایک آدمی آیا ہے ہمارے پورے مدینے کا دین بدل دیا اس نے. تو یہ ایک باغ میں بیٹھے تھے حضرت مصعب ابن عمیر, ایک کنویں کے پاس. مطلب باغ ہوتا تھا تو وہاں کنواں بھی ہوتا تھا, توی جس کو آپ یہاں کہتے ہیں, بیر. تو وہاں بیٹھے تھے لوگ, بات چیت مطلب دین کا کام ہوتا تھا تو وہاں بیٹھے تھے. کچھ لوگوں سے ملنے ملانے کا ماحول تھا. تو اتفاق سے بیٹھے تھے. اسید ابن حذیر سعد ابن معاذ کے رشتہ دار تھے, وہ وہاں پہ کھڑے. اس نے کہا یار دیکھ یہ آدمی آ رہا ہے, ان کو اگر آپ نے, میں آپ عام زبان میں بول رہا ہوں, ان کو اگر آپ نے پھنسا لیا نا تو پھر سمجھو بہت بڑا میدان جیت لو گے آپ. کیوں کہ یہ قبیلے کے ایسے سردار ہیں کہ یہ اگر جا کے یس بولیں گے تو سارے قبیلہ یس بولے گا, نو بولیں گے تو پورا قبیلہ نو بولے گا. اچھا یہ جناب پہنچے وہاں ایک دم غصے میں, بولا کیا تم نے ہمارے مدینے میں بگاڑ رکھا, ہمارے نوجوانوں کو خراب کر رہے ہو, ہمارے نوجوانوں کے فکر کو خراب کر رہے ہو, کیا غلط نئی باتیں بتا رہے ہو, نئے بات کا مسئلے سمجھا رہے ہو, کیا ہے یہ مسئلہ. تو حضرت مصعب بن عمیر کے دل میں یہ بات کیسے آئی میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. یہ ہے بات. حضرت مصعب بن عمیر نے کہا چچا, بزرگ یعنی احترام کے الفاظ کے ساتھ, کہ دیکھیے آپ کا غصہ وجہ ہے, ایک بات یہ کیجئے کہ میں اپنی بات آپ کو سناتا ہوں, آپ اس کو غور سے سنیے, اگر غلط ہوگی تو میں چھوڑ دوں گا, اور اگر صحیح ہوگی تو پھر آپ جو بولیں گے وہ کریں گے. عجیب ایموشنل واقعہ ہے. انہوں نے کہا یہ تو ان هذا بالنصف, واقعی یہ تو انصاف کی بات کی تم نے, بہت معقول بات. عرب سرداروں کے اندر ایک بڑی اچھی بات تھی کہ بہت زیادہ حساب کتاب نہیں جوڑتے تھے. جس ملک میں حساب کتاب جوڑنے کی عادت زیادہ ہوگی, جس ملک کا میتھ بہت اچھا ہوگا, دنیا کا سب سے شیطان ملک ہوگا وہ.
بورڈ پہ لکھ لیجیے، لکھیے بورڈ پہ. میتھ کا بہت اسٹرانگ ہونا یہ شیطانی حساب ہے. عربوں کو اللہ نے میتھ میں ہمیشہ کمزور رکھا. یورپ بھی میتھ میں بہت کمزور ہوتا ہے. میتھ میں دنیا کی صرف 2 قوم سب سے آگے. 2 قوم سب سے آگے. کون کون؟ یہودی اور ہندو. مطلب ہندو سے مراد انڈین، اس میں مسلمان بھی ہیں. یہود اور ہندوستانی. انڈین ہماری مٹی میں ہے. وہ حساب کتاب کی بہت زیادہ باریکی جو ہے نا انسان کے دماغ میں پیچیدگی پیدا کرتا ہے. ایسی ایسی باریکیاں، حساب کا کیلکولیشن کی باریکی جو ہے نا، یہ دماغ میں جب بہت پیچیدہ طریقے سے سوچنے کا مزاج ہوگا نا، اسی کا حساب بہت مضبوط ہوگا. خیر، تو انہوں نے کہا کہ سیدھے ہیں عرب، کوئی بات آئی کیلکولیشن نہیں کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا، چلو بولو. تو انہوں نے کہا اپنی جو چھڑی ساتھ میں لائے تھے اس کو ایسا، مٹی کا تو دور تھا، ایسے زمین میں گاڑا، مٹی گڑ گئی اور پھر بیٹھ گئے. جیسے نا ہم لوگ ایسے چھڑی گاڑ کے آدمی بیٹھ جاتا ہے، ایسے چھڑی زمین میں گاڑی اور بیٹھ گئے. انہوں نے کہا چلو بتاؤ. انہوں نے کچھ قرآن کی آیتیں بتائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بتائی اور تفصیلات بتائیں. انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی بات خراب نہیں. اسی لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں آپ کے روٹین، آپ کے کلچر، آپ کی فیملی ایکٹیویٹی کے خلاف اگر کوئی بھی چیز دنیا میں کبھی آئے تو کیلکولیشن والی نیچر پہ مت جائیے، ریشنل نیچر پہ آئیے کہ ذرا دھیان دیں گے، یار سوچیں گے، ذرا سوچنا چاہیے، اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے. یہ عادت ڈالنا ہے یا ذرا اس پہ صحیح بات ہے یار، اس پہ غور کرنا چاہیے. مسلمان کا کام ہے غور کرنے کا. قرآن سب سے زیادہ جو بات کہتا ہے افلا تعقلون، ابے سوچتے کیوں نہیں ہو بھائی. افلا تتفکرون، افلا تتفکرون کے لیے یونان میں جا کے کسی بہت بڑی یونیورسٹی میں فلسفہ نہیں پڑھنا ہے، وہ ہمیں ہی سوچنا ہے. جس حالت میں ہمیں اسی میں ہم سوچ سکتے ہیں، سوچنا ہے. انہوں نے کہا یہ تو بہت، اس میں تو کوئی خراب بات نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے. اندازہ لگائیں. انہوں نے کہا یہ بتاؤ تمہارے دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا نہائیے. اپنے قبیلے کے گھر، اپنے گھر بھی نہیں گئے، وہاں بھی نہیں گئے، وہیں بیٹھے بیٹھے کنویں میں جا کے پانی نکالا، وہیں نہائے، وہیں مسلمان ہوئے. یہ موجود ہے سیرت کتاب میں. سوچنے کی عادت ڈالیں گے 2 منٹ میں ہماری خرابیاں ٹھیک ہو جائیں گی. ہماری پریشانی کیا ہے؟ میرا ابا کرتا ہے، میری اماں کرتی ہے، میری نانی کرتی تھی، میری دادی کرتی تھی. دادی اگر کرتی تھی، اگر صحیح تھا تو آج بھی صحیح ہے، اگر غلط کرتی تھی تو وہ معذور ہے. ہم صحیح کر کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، نہ یہ کہ انہوں نے جو کیا ڈبل ان کے اوپر مصیبت لاتے ہیں کہ وہ تم نے کیا تو دادی تم بھی ڈوبو، ہم بھی ڈوبیں گے تیرے ساتھ، دونوں ڈوبیں گے ہم لوگ. میکسیمم فیملیز میں زیادہ تر خرابیاں صرف اس لیے نہیں ختم ہوتی ہیں کہ اماں کرتی ہے، ابا کرتا ہے، دادی کرتی تھی، نانی کرتی ہے، بیوی کو پسند نہیں ہے. آپ بتائیں اس کے علاوہ کوئی وجہ؟ کون آ کے آپ کو حکومت یا کوئی آپ کو رشیا کا آ کے کوئی آدمی آ کے آپ کو کوئی ریڈ کلچر والا کوئی پولیس اور کوئی فوجی آ کے آپ کو بولتا ہے کہ تم کو کمیونزم کے بارے میں لیکچر دینا ہوگا، تم کو اسی کی فضائل بیان کر رہے ہیں؟ کون ہے ایسا؟ تو یہ سوچنے والی بات. تو جب بھی کوئی بات آئے تو یہ جو ہم سیرت سن رہے ہیں وہ کیا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. یہ سنی والی سیرت نہیں ہے. ہم سب سنی ہیں لیکن نام اپنے ساتھ جوڑے نہیں. سنی ایک زبردستی کا نام معاشرے میں چل پڑا ہے. جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے سب سنی ہے. سنی کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا دین کس پر ہے؟ قرآن پر اور سنت پر. اگر صرف سنی ہو تو پھر تو تم تو مسلمان ہی نہیں ہو. یہ قرآن کیوں چھوڑ دیا؟ لیکن بائی ڈیفالٹ مطلب یہ ہے کہ بھائی سنی کا مطلب ہم قرآن سنت دونوں مانتے ہیں. یہ نام ہی الٹا ہے، یہ نام ہی ٹھیک نہیں ہے. سب سے سیدھا نام اللہ نے ہمارا رکھا ہے مسلم. ہم مسلمان ہیں.
مسلمان قرآن اور سنت دونوں ٹوگیدر ہے، آپ الگ کر ہی نہیں سکتے، بالکل الگ نہیں ہو سکتے یہ دونوں. تو ہم جو یہ سورت سن رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یا وہ قرآن کی آیت یاد رکھیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقین جانو کہ اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے. یہ صرف لائف کے ڈے اینڈ نائٹ کے انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کا نام سیرت نہیں ہے، بلکہ نبی کا اسوہ کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کیا پسند کرتا ہے، کیا بتا کے گیا، کیا سمجھا کے گیا، کیا پڑھا کے گیا، کتنی باتوں کو اگنور کرنا سکھایا نبی نے، بہت ساری زبردستی کی پیچیدگیوں میں الجھنے سے نبی نے منع کیا، بہت سارے دین کے چھوٹے موٹے کام ایسے غلط ہو گئے تو نبی نے کہا چلے گا، جہاں پر سختی کا معاملہ تھا نبی، یہ اصل نبی کا اسوہ جاننا ہے. میں کس کلچر میں ہوں، میں کس لائن سے آیا، میں کس مسلک کا ہوں، یہ سب سائیڈ کی چیزیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، اب قرآن نے شرط لکھ کے لگائی، لمن کان یرجو اللہ، اگر آخرت میں آپ کو کچھ ریوارڈ چاہیے، اللہ سے آخرت کے دن میں کچھ امید لگانی ہے، تو نبی کو کے ساتھ اسوے والا ریلیشن رکھنا ہوگا. لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا. تو یہ سیرت ہماری، اس سیرت کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ صرف رات دن نہیں بتانا ہے. رات دن بتانا ہے تو پھر مجھے شروع کرنا پڑے گا، 2-4 مہینے میں سیرت ختم ہو جائے گی. لیکن آپ کی یہ سیرت شاید 5-6 سال میں بھی ختم نہ ہو. ہم نے 2017 میں سیرت شروع کی تھی، جو ابھی پچھلے مہینے ختم ہوئی ہے. ابھی ہم حضرت ابوبکر پہ چل رہے ہیں، حضرت ابوبکر شروع کیا ہے وہاں، ابھی پچھلے مہینے ختم ہوئی ہے وہ، اتفاق سے. اس کا ربیع الاول سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ پہلے ختم ہو جاتی ہے 2 مہینہ پہلے، لیکن کچھ گیپ آ گئے، کچھ ویکس، تو اس وجہ سے وہ پھر بھی ہم نے جان بوجھ کے ربیع الاول اس کو ختم نہیں کیا، جان بوجھ کے. تو 2017 سے ہم نے شروع کیا. کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک واقعے میں ہم نے 3-3 4-4 سیشن لیے ہیں. کیوں؟ اس میں ہمارے سیکھنے کی، جاننے کی، سمجھنے کی بہت چیزیں تھیں. اور سب سے بڑی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایسے ہی رحمت برستی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے لیے بھی ہمیں کون چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے. سنت کے لیے بھی ہمیں کون چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے. دونوں کا سورس ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن کا سورس بھی کون ہے؟ سنت کا سورس بھی کون ہے؟ یعنی جو آپ نے کیا قرآن کو، جو ایکسپلینیشن کی شکل میں، پریکٹس کی شکل میں کیا، وہ سنت ہے. تو اب ہم نے کہا تھا کہ ہم شروع کریں گے وہاں سے. عام طور سے نبوت کے ساتھ دنیا کی خلقت اور ہماری خلقت کا ریلیشن معلوم ہونا چاہیے کہ نبوت کیا چیز ہے. سیرت سے پہلے ہم یہ سمجھائیں گے کہ نبوت کیا چیز ہے اور نبوت کا کیا مقام ہے اور ہمارا نبوت پر کیسا ایمان ہونا چاہیے. معلومات جتنی گہری ہوں گی ہمارا ایمان اتنا اونچا ہوگا. علم کا فائدہ یہ ہے، علم ہمیشہ فائدہ دے گا. لہٰذا ایک چیز کو آپ نے سمجھ لیا، ایک ہی چیز کو اگر آپ نے بہت اچھے سے سمجھ لیا تو آپ کو اس پر عمل کرنے میں جو مزہ آئے گا. دوسرا وہ عمل جس کو آپ نے بہت اچھے سے نہیں سمجھا ہے، آپ روٹین کی شکل میں کر رہے ہیں، اس میں دونوں میں فرق ہوتا ہے، 100% فرق ہوتا ہے. لہٰذا جو سورت کا ترجمہ آپ نے بہت اچھے سے پڑھا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا سب کچھ جان رہے ہیں آپ، اس سورت کو جب آپ مسجد میں سنتے ہیں امام کے پیچھے، تو آپ کی نماز میں پورا دل کہاں کہاں لگ جاتا ہے. اللہ کے یاد میں، اللہ کے بارے میں آپ 10 باتیں سوچنے لگتے ہیں. یہ لیکن جو صورتیں آپ کو، جو آیتیں کا ترجمہ نہیں معلوم، تو ہم ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں. تو آج ہم بس سرسری طور پر یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی. ایک تو ہمارے کی کیا بہت ساری باتیں آئیں گی جو آپ لوگ کہیں گے یار مولانا سب کچھ کو گڑبڑ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بہت ساری باتیں مشہور ہیں، زمین و آسمان اللہ نے کیوں بنائی وغیرہ وغیرہ. سیرت والوں نے پڑھے، تقریر کرنے والوں نے، جو اسٹیج پہ تقریر ہوتی ہے، پیسے والے تقریر کرنے والے، انہوں نے اپنی مقبولیت اور لوگوں سے واہوائی لینے کے لیے اتنی غلط باتیں لوگوں کو بتائیں، اور وہ پھیل اتنا گئی کہ اس کو صاف کرتے کرتے قیامت آ جائے گی. جیسے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ لولا کلامہ خلقت الافلاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو دنیا نہ پیدا ہوتی. خدا کی قسم یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہے، قرآن کے خلاف بات ہے، اور حدیث ہے بھی نہیں، سراسر جھوٹی حدیث ہے. اور مقررین اتنا بیان کرتے ہیں اس کو سبیل اللہ، توبہ توبہ توبہ، بڑے بڑے مقرر بیان کرتے ہیں. جس کو چاہیے مجھ سے آ کے رابطہ کرے، میں پورا کھول کے دکھاتا ہوں کہ حدیث کسی ہے.
اللہ نے زمین و آسمان کیوں پیدا کیا؟ وہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ طلاق کے آخر میں. اللہ الذی اللہ الذی خلق 7 سماوات، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، اور اسی طرح اللہ نے زمین بھی پیدا کیا. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنْ، زمین و آسمان میں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. اب آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ زمین و آسمان ہم نے کیوں پیدا کیے؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے، تاکہ تم یہ جان سکو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہر شے پر قادر، قدرت رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. زمین و آسمان کس لیے پیدا ہوئے؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی ذات پر ایمان کے لیے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور تم یہ جان سکو کہ اللہ زمین و آسمان کے ایک ایک ذرے کا علم رکھتا ہے اور ایک ایک ذرہ اس کے کنٹرول میں ہے. یہ آیت ہے جو درحقیقت، بلکہ پورا قرآن ثابت کرتا ہے یہ کہ اللہ نے زمین و آسمان کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی معرفت کے لیے، دلیل کے طور پر کہ خدا تم سے کیوں کہتا ہے کہ صرف میری عبادت کرو، تم سے یہ ڈیمانڈ کیوں ہے کہ تو اللہ کا حکم مانو، یہ سب مطالبے کیوں ہیں، شریعت اللہ کی چلے گی کیوں؟ اس لیے کہ وہی خالق ہے. پہلے یہ پہچان لو، پھر تم خود اس بات کو مان لو گے. جب تک تم کسی کو مینیجر نہیں مانو گے تو اس کے آرڈر کو تم فالو کیسے کرو گے؟ کسی بھی کمپنی میں آدمی جائے تو کسی کمپنی کو مینیجر نہیں مانتا، تو پھر جس دن آپ نے ریزائن کیا اس دن سے آپ اس کی بات مانتے ہیں؟ ریسپیکٹ تو کریں گے، الگ بات ہے، لیکن آپ بولے نہیں بھائی میں تو آپ میرا کام ختم ہے آپ کے ساتھ. تو اللہ کے ساتھ تو کام کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. سب سے پہلے یہ جاننا کہ ہم یہ زمین آسمان کیوں پیدا ہوا ہے. اللہ کا نظام دیکھیں، اللہ نے 6 دنوں میں زمین آسمان پیدا کی. ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہوں گے ادھر ادھر، ہاؤ مینی ملین دس مچ، فرسٹ بگ بینگ، سیکنڈ لٹل بینگ، بعد میں واٹر بینگ، بعد میں لائٹ بینگ. ایک صاحب نے 6 بینگس نکالے ہیں سب، کہ 6 مرتبہ بینگ ہوئے. سب سے بڑا بگ بینگ ہوا کتنے 1.3 بلین ایئرس بیفور. پتہ نہیں کہاں سے حساب نکالا اللہ جانے. ان کا جو بھی کیلکولیشن ہو وہ سب گیس ہے، اس کے جاننے کا ان کے پاس کوئی سورس نہیں ہے. کسی بھی چیز کائنات کی ریالٹی کو جاننے کا صرف ایک سورس ہے، اللہ بتائے. اور اللہ بتاتا کس کو ہے؟ براہ راست فرشتوں کے ذریعے نبی کو بتاتا ہے. ہر بندے کو اللہ کے ہاں بتانے کا نظام نہیں ہے. کیوں؟ اگر ہر بندے کے ساتھ اگر اللہ ایسا نظام ہوتا تو واللہ عالم، لیکن اللہ نے ایسا نظام نہیں رکھا. ورنہ ہوگا کیا؟ ہر آدمی بولے گا میرے کو اللہ نے بتایا، میں بولوں گا مجھے اللہ نے بتایا، پھر وہ دوسرے بابا بولیں گے انہوں نے اللہ نے بتایا، پھر سارے صدگرو اٹھ کے بولیں گے ہم کو بھی اللہ نے بتایا، بھگوان نے بتایا. تو اسی لیے اللہ نے ایک پراپر وے میں ایک سسٹم کے تحت اللہ نے وہ نظام چلایا، وہ ہے نبوت کا نظام. لہٰذا یہ باتیں صرف فرشتوں کے ذریعے یا اللہ القاء کے ذریعے صرف نبیوں پر القاء کرتا ہے. اور نبی کو اللہ ایسا سیکیور کرتا ہے، ایسا محفوظ کرتا ہے کہ نبی کے اوپر شیطان کا کوئی بس نہیں چل سکتا، کوئی بس نہیں چل سکتا. لہٰذا نبی جو بات کہے گا وہ نہ اس کو نہ کوئی خلل ہو سکتا ہے، نہ اس میں کچھ کمی ہو سکتی ہے، نہ کچھ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ کتنے بلین کتنے ملین واللہ عالم. ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا. کتنے دن میں؟ 6 دن میں. اب وہ دن کتنا بڑا تھا؟ دن کا کیلکولیشن تو آپ تب کریں گے نا جب آپ کا سورج چاند ہو. سورج چاند کے بغیر تو دن کا کیلکولیشن نہیں ہو سکتا ہے. ابھی آپ اپنے ایٹماسفیئر سے باہر جائیں، ایٹماسفیئر سے باہر کیوں جائیں گے آپ؟ 85 کلومیٹر کے اوپر جائیں، دن رات کا نظام ختم ہو جائے گا آپ کے پاس، پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو کب دن ہے کب رات ہے. اسپیس میں جائیں آپ، دن رات کا نظام ختم ہو جائے گا آپ سے، کیونکہ دن رات کا نظام تو آپ کو زمین پہ پتہ چلتا ہے جب یہ 24 گھنٹے کے حساب سے آپ کی زمین پہ پتہ چلتا ہے. دوسرے سیاروں کو 24 گھنٹے کا نظام نہیں ہے، سب جگہ الگ الگ حساب ہے. تو 24 گھنٹے کا نظام تو یہ تو سورج پیدا ہونے کے بعد. اور پہلے کیا پیدا ہوا ہے؟ پہلے کیا پیدا ہوا ہے؟ زمین یا آسمان؟
پہلے زمین پیدا ہوئی. یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ قرآن سے. سورہ فصلت میں ہے آیت نمبر 9، قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا؟ زمین کو کتنے دن میں پیدا کیا؟ 2 دن. اور اس بنانے والے کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو. پلس 2 days. کیا ہوا اس میں؟ بڑے بڑے پہاڑ، اور پھر ہمارے جاندار کے کھانے پینے کے ساری دنیا کے مخلوق کا فوڈ سسٹم 2 دن میں اللہ نے وہ کیا. لہذا زمین کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی یہ کہے کہ کائنات میں زمین کے علاوہ لائف از کا کنسپٹ ہے، سیدھے اس کے منہ پر نہیں بولے، نہیں تو جھگڑا ہو جائے گا. اپنے دل میں بولنے کے 1 نمبر پاگل ہے. کیا؟ 1 نمبر پاگل ہے، اس کو معلوم نہیں ہے. لائف زمین کے علاوہ، یہ جو ہمارا گلوب ہے، یہ جو ہمارا زمین کرۂ ارض جسے ہم کہتے ہیں، اس کے علاوہ انسان کی زندگی کا کنسپٹ کہیں بھی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے رکھا نہیں ہے. اس پر میں دے دوں گا آپ کو کہ اگلا لیکچر اسی پر دے دوں گا پورا. بعض لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہوگی نا کہ دنیا تو آج وہ چاند پہ جا رہا ہے. وہ جب وہ چندریان 3 جب گئے تھے یہ چاند پر، تو آپ کا للن ٹاپ والا، چونکہ مجھے ان سب چیزوں کی بڑی ٹینشن رہتی ہے، یہ اس طرح کے جو سائنٹیفک اور ایسٹرونومی والے جو سب تماشا کرتے ہیں نا، تو میں پھر ان کے، اور میرا جو پھر کوئی انٹرسٹنگ نہیں رہتا، ان کے پیچھے میں زیادہ پڑتا ہوں، کیونکہ یہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ چاند پہ گئے، آسمان پہ گئے، سورج پہ گئے، یہاں گئے، وہاں گئے، یہ سب جھوٹ ہے 1 نمبر. آپ کو میں بتاؤں، میں بھی ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، میں نے روس میں کیا دیکھا. یہ انجینئر شاہ محمود خان وہاں پڑھنے گئے، 6 سال پڑھے وہاں، 6 سال. ہم لوگ تو، میں تو کہتا ہوں مجھے تو کبھی کبھی مسلمانوں پہ بھی بہت غصہ آتا ہے. ایک تو ہم پڑھتے نہیں، خبروں میں دیکھ کے جو ہم نے دیکھا ہم اچھل جاتے ہیں. انہوں نے جو 6 سال میں لکھا ہے، آج جو میں پیج پڑھ رہا تھا، کہیں تو میں بھی موبائل گاڑی میں، شاید وہ اسکرین پر ہی ہو وہ پیج. ابھی میں نے کل شروع کی ہے اس کو، 378 پیج کی ہے. میں کل مغرب بعد میں نے اس کو شروع کیا ہے، 150 میں پڑھ چکا ہوں، سارے کاج و کام و کاج کے ساتھ 150 پلس پڑھ چکا ہوں میں وہ کتاب. آج جس پیج پہ میں گزر رہا تھا اس میں بول رہا تھا کہ روس کے اندر جھوٹ بولنا ان کی سب سے کامن جو عادت ہے وہ جھوٹ بولنا ہے. یہ ان کا پروفیسر کہہ رہا ہے یونیورسٹی کا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑے سچے ہیں. میں تو کہتا ہوں ایسی جتنی کتابیں ملتا ہوں اس کلچر کو جس نے اسلام کے خلاف تماشا کیا، اور ہمارے لوگ ان کے بہکاوے میں آ کے بہک گئے، اور ہم نے ان کو یہ سمجھا وہ سمجھا. اتنا برا حال تھا خدا کی قسم. تقریباً 70 سال انہوں نے جو تماشا کیا ہے انسانیت کے ساتھ، جو ظلم ہوا ہے، جو انہوں نے کمیونزم کا بات کیا، واللہ العظیم دنیا میں کہیں اتنا برا حال نہیں تھا جتنا برا حال روشے میں تھا. وہ کولیپس ہی اس لیے ہوا کہ اتنی جلدی، مطلب کوئی کولیپس نہیں ہوتا ہے، کولیپس ہی اس لیے ہوا کہ نیچر کے بالکل خلاف تھا. تو یہ سب جو اس طرح جھوٹ جھوٹ بہت بولتے ہیں. تو خیر چندریان کو جائے، وہ للن ٹاپ والا کی بات چلتی ہے، اس دن سے میرے دماغ اور کھٹکا ہوا ہے. وہ آدمی ملے گا تو خیر میں تو کچھ کر نہیں سکتا، لیکن غصہ اس پہ میں ضرور ظاہر کروں گا، اور اس کو پوچھوں گا ضرور کہ بیٹا تم کب جا رہا ہے ادھر مارس پہ رہنے کے لیے. تو بولا ہے کہ ابھی ہمارا سفر جو ہے چندریان تک گیا ہے. اس کے اسٹائل تھا، میں وہ اسٹائل نقل کروں گا، آپ بولیں گے مولانا بھی کیا کر رہے ہیں. بولا وہاں ہم جائیں گے، وہاں پانی تلاش کریں گے، جب ہمارے وہاں پانی مل جائے گا تو پھر ہم اس کے آگے کا سفر مارس والا طے کریں گے. میں نے کہا تمہارا نانا دادا پردادا سردادا 40 مرتبہ دنیا میں پیدا ہو جاؤ، قیامت تک تم کو قطرہ پانی نہیں ملے گا. اتنا چیلنج کے ساتھ میں بولتا ہوں کہ وہ بہت پڑھا ہے، اس لیے بات کرتا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں. اور سب قرآن میں ہے، سب قرآن میں ہے، پورا قرآن میں. قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں کیا ہے، آسمان میں آپ کے ملکی وے، اسٹارز اینڈ پلانٹس، دس اینڈ دیٹ، ملینس میں جو ہم آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں. زمین کا سب کچھ زیادہ ہے سسٹم یا اوپر کا سسٹم زیادہ ہے؟ بھائی ملکی وے میں تو آپ دیکھیے اسٹارز کے، ایک ایک اسٹارز کے کا ڈسٹینس دیکھیے، آپ کے سورج کا
ابھی تک تو یہ پبلک کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنے بڑا ہے. پہلے بولتے تھے 1 لاکھ بڑا ہے, بعد میں بولتے 2 لاکھ, ابھی 13 لاکھ تک گیا ہے, ابھی پتہ نہیں کتنے لاکھ تک جائے گا. زمین سے سورج کتنا لاکھ بڑا ہے؟ 13 لاکھ گنا. یعنی اس کو یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ اندر سے گھڑے کی شکل میں اگر سورج ہے تو 12 لاکھ زمین ہم اس کے اندر اسٹاک کر سکتے ہیں. اتنا بڑا ہے وہ. 12 لاکھ 1.2 ملین. اب اتنا سب کچھ ہے, وہ سارا آسمان اور سارے اسٹارس اینڈ پلانٹ سب کچھ 2 دن میں, اور یہ زمین اتنی سی, اس کائنات کے سامنے زمین پانی سمندر کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. سمجھے میری بات؟ جو آسمان اور آسمان کے نیچے کا جو سسٹم ہے اس میں اس کے سامنے زمین کی حیثیت ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے, بلکہ قطرہ بھی نظر آ جاتا ہے, وہ تو نظر بھی نہیں آئے گا. لیکن زمین کی پیدائش کے لیے اللہ دیکھیے کیا بول رہا ہے, 2 دن میں زمین پیدا کیا, اور 2 دن میں اس کا پورا فوڈ سسٹم, جو کھانے کے لیے زندگی کی خوراک کا جو نظام تھا, اس سسٹم کو اللہ نے ایسا بنایا, اس میں 2 دن اللہ نے اور اس میں لگائے. اس کے بڑے بڑے پہاڑ وغیرہ وہ سب لکھا ہے, وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ. 4 دن ہو گئے. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ. یہ 4 دن اس کام میں ختم ہونے کے بعد پھر اللہ آسمان کی طرف, یعنی پھر اللہ نے آسمان بنایا. فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات, 7 آسمان بنایا, اور فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فِي يَوْمَيْنِ. یہ اوپر کا سارا نظام 2 دن میں ہوا ہے, اور نیچے والا اتنی سی زمین اور اس کے سارے سسٹم میں 4 دن. سورہ فصلت آیت نمبر 9, 10, 11, 12. 7 سماوات فی یومین واوحی فی کل سماء امرها. اور سارے آسمان کو اللہ نے اس کا حکم دیا. وزینا السماء دنیا, اور آسمان کو پورے سب کچھ سے اللہ نے زینت بخشی. اب اللہ کا نظام دیکھیں. اب اس پر بات ہوگی نا, تاکہ ہمیں سیرت پر آنا ہے تو پہلے یہ تو سمجھیں کہ اللہ نے اتنی بڑی زمین بنائی, اس کے اندر انسان کو سب سے سپر پوزیشن دی. وہ اتنا آسانی سے تو نہیں چھوڑے گا اللہ. جو زندگی دی, اس زندگی کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے دوسرا احسان نبوت کا کیا. یہ سب ملی جلی ایک دوسری چیزیں جڑی ہیں. ان سب کے ساتھ آپ سنیں گے تب مزہ آئے گا کہ سیرت کسے کہتے ہیں. سیرت کا تو مزہ تب آئے گا. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں فرق نہیں آیا تو میں کہتا ہوں پھر سیرت کے اس درس کا فائدہ نہیں. اور وہ ایک بار میں نہیں آتا ہے, ٹائم لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو دین صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے, اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اور جو یہاں آئیں تو ان کو نیند سے محفوظ رکھے. اور صحیح, اس پر آپ نے 2 تھوڑا ہنسانا بھی ضروری ہے نا. تو اللہ خیر توفیق دے. دین تو سیکھنا سمجھنا پڑتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. پبلک زیادہ ہوتی ہے تو تھوڑا اسپیکر کو لالچ ہونے لگتا ہے, تھوڑا لمبی کھینچ دیتا ہے. اگر لمبا ہو گیا تو سوری. ہاں